السلام علیکم، میں سید عبدالرافع اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اپڈیٹس۔ جیسا کہ ملک بھر میں سویڈن حکومت کی سرپرستی میں قرآن مقدس کو نذر آتش کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں، تو آج حرمت قرآن کے تحفظ کے لیے کراچی میں کشمیر روڈ پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ بہت پرجوش انداز میں ہوا۔ جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اسلام ہمارا زندہ۔ مسلمان بھائیوں کو ایکشن لینا چاہیے اور بھرپور احتجاجوں میں شرکت کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ شہید کیا ہوا ہے، تو اس کے معاملے میں ہم سب مسلمانوں بھائیوں کو نکلنا چاہیے اور بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لیا ہے، تو اس کا مطلب ہم مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ ہم اس اپنے دین کے کتاب کے لیے میدان جہاد جیسا نکل پڑیں اور ان ظالموں کو بتائیں کہ ہمارے پاک کتاب کا، جس نے پورے اس وقت دنیا کو بلکہ ہر ایک بندے کو جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس کا مذاق اڑانا سمجھو اپنی جان گنوانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکرا منکم فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا دیکھے، کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس چیز کی طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان کے ساتھ روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی خاطر، قرآن کی حرمت کے لیے اپنا مال، اپنی جان، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استطاعت دی ہے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، جو اس کے اندر طاقت ہے، اسلام کے دفاع کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے کھڑا ہو اور آواز بلند کرے، اور کفار کو یہ پیغام دے کہ مسلمان اس خطے کے اندر اپنے رسول کے لیے، اپنے قرآن کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے ہمیشہ سے زندہ ہیں، اور ان کے دلوں میں ہمیشہ قرآن کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے محبت زندہ ہے۔ والسلام۔ اصل میں یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حرمت قرآن کا مسئلہ ہے، اور لوگ شدید غصے میں ہیں جس طرح کتاب اللہ کی، قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے۔ قرآن ہماری جان ہے بھائی، اور ہم اس لیے آئے یہاں پہ تاکہ بھائی یہ چیزیں حرکتیں روکیں وہ لوگ، تو اس کے اندر آپ ہم برتوت احتجاج کر رہے ہیں، سب لوگ مل گئے انشاءاللہ۔ احتجاجی مظاہرے میں شرکت کرتے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی ڈویژن کے صدر شہباز عبدالجبار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اس پلیٹ فارم سے کہ عالمی عدالتیں ان کتابوں کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے حوالے سے، انبیاء علیہ السلام کی شخصیات کے حوالے سے قانون بنائیں اور ان پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے بہترین ایکشن لے، کیونکہ سویڈن میں ہونے والا یہ حادثہ یہ مسلمانوں کے لیے پریشان کن نہیں، بلکہ اس دنیا میں موجود تمام آسمانی مذاہب کے افراد کے لیے پریشان کن معاملہ ہے۔ اس احتجاجی مظاہرے میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو نے خطاب کرتے ہوئے کہا، جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن سے لے کے آج تک دنیا کے مسلم ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی احتجاج، کوئی بیان، کوئی اس کو کنڈم کرنے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی بات نہ ہونا، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح کی آواز اٹھائیں، اس طرح کی بات کریں، لوگوں کو مجبور کر دیں کہ وہ اپنے ملک میں ایسی قانون سازی کریں کہ کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کسی کی کتاب کی بے حرمتی نہ ہو، کسی کے نبی کی بے حرمتی نہ ہو، کسی کے ساتھ، کسی کے مذہب کے ساتھ بھی کوئی امتیازی سلوک نہ ہو۔ اور دیگر قائدین میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سندھ کے صدر بھی موجود تھے۔ قرآن مجید نے پوری دنیا کو اخلاق سکھائے، تہذیب سکھائی، قوانین بتلائے۔
इंसानों को इंसानियत सिखाई। इस तरह की किताब की बेहुरमती करने वाले कभी भी बाशऊर नहीं हो सकते। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए कराची अपडेट्स के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे दीगर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी हमें सपोर्ट करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।